یہ ذکر ہے ملایا کے شمال مشرقی جنگلوں کا۔ اس زمانے میں بسیگہ ملازمت میں ریاست ترنگا میں تعینات تھا، موجودہ تہذیب و تمدن اور جدید ترین آسائشوں سے ناآشنا۔ اس ریاست میں زمانہ قدیم کی رسمیں اور رواج رائج تھے۔ باشندے اگرچہ مسلمان تھے، اکثر قرآن کے حافظ اور صوم و صلوات کے پابند تھے، تاہم ان میں بھی توہم پرستی زوروں پر تھی، اور خصوصاً ربڑ کے جنگلوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں توہم کا مرض اس قدر شدید تھا کہ خدا کی پناہ۔ بھوتوں اور بدروحوں کے قصے تو نوک زبان پر رہتے تھے۔ درندوں کی یہاں بڑی کثرت تھی، جن میں شیر اور چیتے قابل ذکر ہیں۔ ملایا کے جنگلوں میں پلنے والے شیروں کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ یہ پیدائشی آدم خور ہوتے ہیں۔ مجھے ان سے بیشتر ریاست جہور میں ایک آدم خور کا سامنا کرنا پڑا تھا، جسے میں نے نہایت صبر آزما اور کٹھن حالات کے باوجود موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آدم خوروں کی نفسیات اور عادتیں جاننے بوجھنے کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چونکہ میری مصروفیات کچھ اس قسم کی تھی کہ دن رات کا بیشتر حصہ جنگل میں گزرتا تھا، اس لیے بہت جلد جنگل کی زندگی اور یہاں کے قانون سے آگاہ ہو گیا تھا۔ تاہم اکیلے دکیلے ایسی خطرناک جگہ جاتے ہوئے اب بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنے 3 سالہ قیام کے دوران مقامی باشندوں سے بھی خاصا ربط بڑھا لیا تھا، اور ان کی زبان بھی نہ صرف خود سمجھنے لگا تھا بلکہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا فعل ضمیر بھی بیان کرنے لگا تھا۔ ملایا کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے برعکس، جو جدید مغربی تہذیب و تمدن کے آغوش میں آہستہ آہستہ گرتے جا رہے ہیں، دیہاتوں اور جنگلوں میں رہنے والے اپنی قدیم صفات اور اعلیٰ خوبیاں اب تک برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ توہمات سے ریاست جہور میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد اچانک مجھے کیجال کے علاقے میں ربڑ کے جنگلوں کی نگرانی اور مزدوروں سے کام لینے کے لیے عہدہ جلیلہ پر ایک برطانوی ٹھیکیدار کی کمپنی کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا۔ کیجال میں ربڑ کے انتہائی وسیع و عریض گھنے جنگل، دلدلی میدان اور نہایت خطرناک گھاٹیاں تھیں۔ کہیں کہیں ان جنگلوں میں 100-200 افراد پر مشتمل ننھی سی آبادی کے آثار بھی نظر آ جاتے، ورنہ ہر جگہ درندوں کی حکومت تھی۔ ندیاں نالے بکثرت تھے جو برسات کے موسم میں خوب چڑھ جاتے تھے۔ ان کا پانی ارد گرد کی بستیوں میں نہ صرف تباہی مچاتا بلکہ درندوں کو بھی ان کی کمین گاہوں سے دھکیل کر بستیوں کی جانب بھیج دیتا۔ درندوں کے علاوہ دوسری بڑی مصیبت ان گنت سانپ، بچھو، کن، کھجورے اور اس قسم کے حشرات الارض موجود تھے جو چونٹیوں کی طرح راستوں، پگڈنڈیوں اور پلوں پر رینگتے نظر آتے تھے۔ لوگ مویشیوں کو پالنے کے بڑے شائق تھے کیونکہ انہی کے دودھ اور گوشت پر ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن بڑی مصیبت یہ تھی کہ درندے دن دہاڑے یا رات تاریکی میں بستیوں میں گھس آتے اور مویشیوں کو پکڑ کر لے جاتے۔ یہاں بندوق تاواں کسی کے پاس تھی، اور وہ پرانی تھی جسے مزل لوڈنگ کہتے ہیں، اور جس میں نالی کی طرف سے بارود بھر کر فائر کیا جاتا ہے۔ یہ بندوق نہایت خطرناک ہوتی ہے، اگر چلانے والا احتیاط سے کام نہ لے تو اس کو زخمی یا ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اپنے قصے کی طرف آتا ہوں۔ جڑواں آدم خور ابتدا میں مویشی اٹھا لے جانے کی عادت بد میں مبتلا تھے۔ وہ دونوں آپس میں حقیقی بہنیں تھیں، اور ان کا باپ کیجال کے جنگلوں میں رہنے والا سب سے بڑا اور انتہائی خونخوار شیر تھا۔ اس کی قوت کا یہ عالم تھا کہ کئی من وزنی بھینس کو پنجے کی ایک ہی ضرب سے ہلاک کر ڈالتا تھا، اور پھر اسے دانتوں کی مدد سے گھسیٹ کر میلوں دور لے جاتا۔ یہ شیر بھینسوں کا خصوصی دشمن تھا۔ بعض اوقات وہ 2 بھینسوں کو ایک ہی رات میں پکڑ کر لے جاتا۔ لوگ اس کی حرکتوں سے سخت نالاں تھے، لیکن کچھ بس نہ چلتا تھا۔ خیر تھی کہ ابھی تک اس نے آدمی کے لہو اور گوشت کا ذائقہ نہ چکھا تھا، ورنہ قیامت ہی برپا ہو جاتی۔
اس شیر کو میں نے کس طرح ہلاک کیا یہ داستان خاصی طویل ہے اور دلچسپ بھی، لیکن اسے کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اس وقت جڑواں آدم خوروں کی کہانی بیان کروں گا۔ یہ شیر جب مارا گیا تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان کی مویشی اب محفوظ ہو گئے تھے اور لوگوں کی آزادی بھی۔ ایک سے دوسری بستی میں آنے جانے والے لوگ، مگر ایک ماہ بعد مجھے پتہ چلا کہ شیرنی میدان میں آ گئی ہے۔ یہ بات حیرت انگیز تھی، کیونکہ ملایا کی شیرنیاں اتنی خونخوار اور مردم آزاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ دراصل قصہ یہ تھا کہ اس شیرنی کو اپنے 2 جڑواں معصوم بچوں کی پرورش کے لیے بہرحال گوشت کی ضرورت تھی، اور چونکہ وہ جنگلی جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہ تھی، اس لیے مویشیوں پر ہاتھ صاف کرنا اسے آسان نظر آیا۔ میں ایک دن اس شیرنی کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ ایک جھاڑی کے اندر سے کچھ کھڑبڑ کی آواز آئی۔ میں رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ شیرنی تو نظر نہ آئی، مگر بھورے رنگ کے 2 ننھے منھے بچے ضرور دکھائی دیے، جو یہی جڑواں بہنیں تھیں۔ میری آہٹ پا کر وہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کئی ماہ تک میں انہیں نہ دیکھ سکا، اور اس دوران میں ان کی کوئی خیر خبر معلوم نہ ہوئی۔ البتہ شیرنی نے 4-5 گائیں بھینسیں اور 1-2 بکریاں ہی ماری تھیں کہ وہ ایک مقامی باشندے کی مزل لوڈنگ کا نشانہ بن گئی اور زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے کے بعد اس کے لیے مویشیوں کا ہلاک کرنا بھی ممکن نہ رہا، اور پھر اچانک ایک روز وہ جنگل میں اس جگہ نمودار ہوئی جہاں مزدور ربڑ کے درختوں پر کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے جو جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھنے ہی والے تھے۔ شیرنی نے ایک مزدور کو پکڑ لیا اور گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گئی۔ پھر انہوں نے دور کھڑے ہوئے دہشت زدہ مزدوروں کے سامنے ہی لاش کو چیرا پھاڑا اور ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ شیرنی کا آدم خور بن جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ مزدوروں نے نہ صرف کام پر جانا چھوڑ دیا، بلکہ دہشت اور خوف کی لہر جو ان میں پھیل چکی تھی، اس نے عجیب افراتفری کا عالم پیدا کر دیا۔ ایک ہفتے بعد شیرنی نے دوسرا انسانی شکار مارا، اور اس مرتبہ ایک بد نصیب عورت اس کے ہتھے چڑھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے قریبی ندی سے پانی کا گھڑا لا رہی تھی کہ گھاس میں چھپی ہوئی شیرنی نے اس کا تعاقب کیا اور بستی میں پہنچنے سے پہلے اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر کچھ لوگ نیزے اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ شیرنی نے عورت کو چوہے کی مانند منہ میں دبا رکھا ہے، اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے شیر بھی اچھلتے کودتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیرنی تو آدم خور بن ہی چکی ہے، لیکن اس نے اپنے بچوں کو بھی ابتدا میں ہی انسانی گوشت اور خون کی چاٹ ڈال دی ہے، اور اگر ان کا صفایا نہ کیا گیا تو یہ تینوں مل کر تھوڑے ہی عرصے میں تمام انسانی بستیوں کا صفایا کر ڈالیں گے۔ تیسرے ہفتے شیرنی نے ایک اور شخص کو ہلاک کر دیا، مگر لاش کو لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی لمحے ایک بستی کے 100-150 آدمی اپنے کندھوں پر جنازہ اٹھائے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے خون میں لت پت ایک شخص کو دیکھا تو رک گئے، وہ مر چکا تھا۔ چنانچہ اسے بھی چند لوگوں نے چادروں میں لپیٹا اور ساتھ لے گئے۔ شیرنی اور اس کے بچے قریبی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ شیرنی نے جب لاش کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو تڑپ اٹھی اور گرج کر جھاڑیوں سے باہر نکل آئی۔ لوگ اندھا دھند بھاگ اٹھے اور انہوں نے جنازہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور درختوں پر چڑھ کر شیرنی دیر تک بے چین اور مضطرب ادھر ادھر بھاگتی رہی، لیکن لاش کے نزدیک جانے کی جرأت نہ کر سکی۔ آخر ایک طرف کو چلی گئی۔ اگلے روز یہ قصہ میرے کانوں تک پہنچا۔ میں نے چونکہ فوراً چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ لاش ابھی تک اسی حالت میں پڑی تھی اور کسی جانور نے اسے چھیڑنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ یہ ایک بوڑھا اور نہایت عبادت گزار شخص تھا جس کے بارے میں مقامی لوگ کہتے تھے
کہ وہ خدا رسیدہ اور نہایت ولی آدمی ہے۔ اس کی کئی کراماتیں تھیں مگر شیرنی کے سامنے اس کی کوئی کرامات کام نہ آئی۔ دراصل اس کی موت اسی بہانے لکھی تھی۔ میں بھی اسے جانتا تھا اور وہ خدا رسیدہ تھا یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک پرہیزگار اور متقی آدمی ضرور تھا۔ مجھے اس کی لاش اٹھانے کی اس اندھوناک موت کا صدمہ ہوا۔ بستی والے بھی اس کا ماتم کر رہے تھے مگر جنگل جا کر اس کی لاش اٹھانے کی جرأت کسی میں نہ تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ شیرنی نے اس سے ہڑپ نہیں کیا تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس شخص کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ لاش ساری رات جنگل میں پڑی رہی اور بھوک سے بےتاب شیرنی اور اس کے بچے قریب بھی نہ بھٹک سکے۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ لاش کو وہیں پڑا رہنے دیں، میں ایک رات اس کے قریب بھی کسی درخت پر مچان باندھ کر شیرنی کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ سورج غروب ہونے سے آدھ گھنٹہ پیشتر میں کیل کانٹے سے لیس ہو کر مچان پر پہنچ گیا۔ شمال کی جانب سے آہستہ آہستہ کالی گھٹائیں امڑ رہی تھی اور ہوا کی تیزی اور تندی میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ اگر ہوا اسی طرح چلتی رہی تو مچان کا خدا ہی حافظ ہے۔ میرے ساتھ آنے والے سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں کو واپس جا چکے تھے۔ اب میں تھا اور جنگل کی ہیبت ناک فضا جس میں 3 آدم خور گھات لگائے بیٹھے تھے۔ یک لخت گھٹا تیزی سے اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان تاریک ہو گیا۔ پھر بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ مچان سے اترنا محال تھا۔ بارش کا پانی ننھے ننھے کنکروں کی مانند میرے چہرے پر آ کر لگ رہا تھا اور سردی تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر بوڑھے کی لاش پڑی پانی میں بھیگ رہی تھی اور میں اس حماقت پر ندامت محسوس کر رہا تھا کہ محض اپنے شوق مہم جوئی کی خاطر ایک مسلمان بزرگ کی میت کی بے حرمتی کر رہا ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پاداش میں خدا مجھے شیرنی کا ترنوالا بنا دے۔ یہ خیال آتے ہی میرے جسم کا رواں رواں فرط خوف سے لرز گیا۔ جسم تو پہلے کانپ رہا تھا مگر اس بھیانک تصور سے میرا دل دماغ بھی ہلاک ہو کر رہ گیا۔ اب میں خدا سے اپنے اس قصور کی دل ہی دل میں معافی مانگنے لگا۔ بارش اور ہوا کا شور، الامان الحفیظ، ہر طرف گھپ اندھیرا جسے کبھی کبھی بجلی کی چمک دور کرتی تھی۔ میں جس درخت پر مچان کے اور اوپر بیٹھا تھا وہ کچھ زیادہ اونچا نہ تھا۔ کپڑے تر ہو چکے تھے اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس حالت میں اگر شیرنی نمودار ہو گئی تو میں فائر کیسے کر سکوں گا۔ ادھر بارش کی یہ کیفیت کہ نہ رکنے کی گویا قسم کھا لی تھی۔ 1.5 گھنٹے بعد کچھ امید بندھی کہ یہ قیامت خیز طوفان باد و باراں رک جائے گا۔ موسلادھار بارش آہستہ آہستہ پھوار میں بدلنے لگی، مطلع صاف ہونے لگا اور آسمان پر اکا دکا تارے نمودار ہونے لگے۔ درختوں سے گرتے ہوئے پانی کی آواز کانوں میں اب بھی آ رہی تھی اور میں نے مدھم سی روشنی میں دیکھا کہ بارش کا پانی میرے دائیں طرف واقع ایک نشیب میں جمع ہو رہا ہے۔ یکایک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی جانور درخت کے عین نیچے حرکت کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے شیرنی کی گرج سن کر جنگل کا چپا چپا بیدار ہو گیا اور میرا دل یک لخت اچھل کر حلق میں آ گیا۔